السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئی اسٹوری ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کریں اس چیز کو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں دو خاندان آباد تھے، تو وہ دو بھائی تھے جس کے ایک بھائی کے 3 بیٹے تھے اور دوسرے بھائی کی صرف ایک ہی اولاد تھی، اور اس کی بیٹی ایک ہی بیٹی تھی جس کو دونوں بھائیوں نے مل کر بہت ناز نخروں سے پالا تھا، اور اب وہ تقریباً بڑے ہو چکے تھے تو ان کا گھر بھی علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا گھر علیحدہ ہو گیا تو سب کے بچے اب پڑھنے لگے۔ وہ تقریباً بہت ہی اچھے، ان کی تربیت بہت اچھی کی، اور اس وجہ ان کی تربیت بہت اچھی کی۔ دونوں خاندانوں میں بہت پیار تھا کیونکہ وہ آپس میں بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا بڑا بیٹا جس کا نام عدنان تھا، اور چھوٹے بھائی کی بیٹی جس کا نام سمرہ تھا، بہت ہی پیارے اور خوبصورت بچے تھے۔ دونوں کی شادیاں کرنے کا فیصلہ ان کے والدین نے کر لیا۔ اب عدنان جو CSS کا امتحان دے رہا تھا، تقریباً اس کا آخری سیمیسٹر تھا۔ اس کے والدین نے ایک دن اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ بیٹا، تم نے ہماری کبھی بھی نافرمانی نہیں کی بلکہ ہماری فرما برداری کی ہے۔ جیسے ہم نے تم سے کہا ہے تم نے ویسے ہی کیا ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اب بھی ہم جیسے کہیں گے تم ویسے ہی کرو گے۔ بڑا بیٹا بہت ہی فرما بردار، نیک اور اچھا تھا۔ اس کے دو چھوٹے بھائی بھی تھے جو اس کی تربیت کو دیکھ کر بالکل اسی ہی کی طرح تھے، اور چھوٹے بھائی کی بیٹی جو بہت ہی خوبصورت، چنی منی سی، گول مٹول سی، بہت ہی پیاری اور ناز نخروں والی تھی، وہ بھی بہت شریف، شرم حیا والی، نیک تھی، اور وہ انٹرمیڈیٹ میں FSC کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ ایک تو عدنان کے والد نے عدنان سے اپنے بھائی کی بیٹی سمرہ کے رشتے کی بات کی تو عدنان خوشی سے جیسے کوئی باولا ہو گیا، خاموشی سے بیٹھا رہا تو کہا کہ اگر ایسا نہیں چاہتے، اگر تم کسی اور کو پسند کرتے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا رشتہ لے کر وہاں جائیں گے۔ لیکن عدنان نے جلدی سے کہا نہیں ابا جان، جیسے آپ کی مرضی، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ چاہیں گے میں ویسا ہی کر لوں گا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اگلے دن عدنان کالج سے جلدی واپس آ گیا، اور اس کی امی نے بہت سارے تحائف جو سمرہ کے لیے خریدے تھے اور باقی گھر والوں کے لیے نوکری سے کہہ کر گاڑی میں لگوا دیے۔ وہ سب خوشی خوشی پھولوں کے گلدستے لیے دوسرے بھائی کے گھر جا پہنچے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر جا پہنچا تو چھوٹا بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں اپنے گھر اندر لے گیا اور اسے سب ایسے باتیں کرنے لگے۔ آخر ہی اصل موضوع پر بات ہونے لگی تو کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کے والدین نے کہا سمرہ ابھی پڑھ رہی ہے، تو چچی جان نے کہا کہ کیا؟ تو بڑی چچی نے کہا سمرہ میری بھی بیٹی ہے اور میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی، ہم جلدی سے ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ عدنان کے CS کے امتحان ختم ہونے کے بعد ہم ان دونوں کی شادی کر دیں گے اور سمرہ بعد میں پڑھتی رہے گی۔
اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ سمرا کی رضامندی پوچھی گئی، سمرا نے بھی انکار نہ کیا۔ اس کے بعد ہماری منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ اس کے بعد بدستور سمرا ہمارے گھر آتی رہی۔ سمرا کی اور میری شادی ہو گئی۔ ہم ہنی مون کے لیے زیادہ دور نہ جا سکے۔ سمرا کے تھرڈ ایئر کے امتحان تھے، اس لیے ہم پہاڑی علاقوں میں ہی گئے اور وہاں کی سیر سپاٹا کرنے کے بعد گھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچوں سے نوازا۔ میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا وہ بالکل سمرا کی طرح گول مٹول تھا۔ ایک دن میں جب آفس گیا تو سمرا چکرا کر گر گئی تو امی اسے ہاسپٹل لے گئی۔ ہم بھی ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے کچھ معمولی ٹیسٹ کروائے، جس کی بنا پر ڈاکٹر نے کہا کہ سمرا کو برین ٹیومر ہے، اس کا آپریٹ کرنا ہوگا۔ ہم سب جیسے سکتے میں آ گئے۔ اس کے بعد سمرا کا برین ٹیومر کا آپریشن کیا گیا اور وہ بس صحت یاب ہو گئی اور ہم پھر سب اپنی زندگی میں ایسی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے بچے اور ہم، میرے والدین انہیں بہت پیار کرتے تھے، جیسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے پاس رہتے ہی نہ ہوں۔ ہمارے پاس تو وہ بس کچھ دیر کے لیے ہی